بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج ایک اور حقائق اور واقعے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ کہتے ہیں کہ حاتم طائی جو کہ بہت ایک سخی اور فیاض انسان تھا، ہر کسی کی زبان پر اس کی تعریف ہوا کرتی تھی۔ بادشاہ جس نے حاتم طائی کے بارے میں یہ سارے قصے سن رکھے تھے، اور ہر کوئی جو بادشاہ کے پاس آتا تو اس کی تعریف کرتا، بادشاہ کے دل میں حسد پیدا ہوا اور اس نے یہ خیال کیا کہ جب تک حاتم طائی موجود ہے میں کچھ بھی کر لوں میرا کوئی نام نہیں لیتا۔ لوگوں کی اگر خدمت بھی کروں، کچھ بھی کروں، کام بھی کر دوں ریاست کے اندر، تو پھر بھی جب بات ہوتی ہے لوگ حاتم طائی کی تعریف کرتے ہیں۔ جب تک یہ حاتم طائی موجود ہے مجھے شہرت نہیں مل سکتی۔ چنانچہ اس نے ارادہ کیا کہ کیوں نہ حاتم طائی کو مروا دیا جائے۔ اس نے ایک اجرت پر قاتل لیا، اسے پیسوں کی آفر کی اور کہا کہ فلاں علاقے میں اس نام کا حاتم طائی نام کا ایک شخص ہے، تم اس کو قتل کر دو۔ وہ شخص تلوار لے کر حاتم طائی کے علاقے میں چلا گیا۔ ابھی وہاں گلیوں میں بھٹک رہا تھا کہ راستے میں اسے ایک شخص ملا۔ اس نے پوچھا یار تم مسافر لگتے ہو، کہیں باہر سے آئے ہو، چلو میرے گھر میں کھانا کھا لو، تھوڑا سا آرام کر لو، پھر جہاں سفر پہ جانا ہے چلے چلو۔ وہ شخص اسے اپنے گھر لے گیا، اسے کھانا کھلایا، خوب عزت دی۔ جب کچھ دیر بعد وہ جانے کے ارادے سے اٹھا تو شخص نے کہا یار ایک آدھ دن اور رہ جاؤ، مجھے مہمان نوازی کا شرف بخشو، اگر زیادہ جلدی کہیں جانے کی نہیں ہے تو ایک آدھ دن اور رہو، مجھے خدمت کر کے خوشی محسوس ہوگی۔ وہ بھی اس کے طور اطوار اور اس کا حسن اخلاق، اس کی باتیں، اس کے معاملات کو دیکھ کر وہاں رہنا چاہتا تھا۔ چنانچہ وہ ایک آدھ دن اور کے لیے رک گیا۔ اسی طرح اس شخص نے اس بندے کی خدمت کی، آرام دیا، رہنے کو جگہ دی، اچھی باتیں کی۔ دوسرے دن اس نے کہا کہ اور میرے لائق خدمت ہو، اگر کوئی چیز چاہیے، اگر کوئی امداد راستے کے لیے چاہیے، کوئی پیسے چاہیے تو وہ بھی میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ یہ شخص بولا، اس نے کہا یار میں اس کام کے لیے آیا ہوں، مجھے بادشاہ نے بھیجا ہے، میں نے حاتم طائی کو قتل کرنا۔ تم مجھے اگر اور میری خدمت مدد یہی کر سکتے ہو کہ تم مجھے حاتم طائی کا پتہ بتا دو وہ کہاں رہتا ہے، تاکہ میں جا کر اپنا کام پورا کر سکوں۔ اس کی یہ بات سن کر وہ شخص مسکرایا اور مسکرا کے کہا بھائی جس کا پتہ پوچھ رہے ہو وہ حاتم طائی میں ہوں، میں حاضر ہوں، تم ابھی تلوار ہاتھ میں ہے، میرا سر قلم کر دو اور اپنے بادشاہ کی خدمت پہ جا کے پیش کر دو اور انعام و اکرام حاصل کر لو۔ اور ابھی کرو کہ اگر آپ نے ابھی یہ کام نہ کیا تو پھر یہاں علاقے کے لوگ باہر نکلو گے وہ تمہیں ایسا کام نہیں کرنے دیں گے کہ لوگ مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں، میں حاضر ہوں، میرا سر قلم کر۔ جب اس شخص نے اس کی اپنی زبان سے یہ سنا کہ میں حاتم طائی ہوں، اس نے کہ اس شخص کو وہ بادشاہ مروانا چاہتا تھا، وہیں تلوار پھینکی، حاتم طائی کے قدموں پہ گر پڑا اور سوچنے لگا بادشاہ مجھے قتل کروانا چاہتا تھا تلوار سے، میں تو کبھی پھول بھی اس شخص کو اس طرح نہ ماروں جو اس کو تکلیف دینے والے ہوں۔ واپس لوٹا، بادشاہ کو جا کے سارا ماجرا سنا دیا۔ بادشاہ نے جب اس کی زبان سے بھی حاتم طائی کی یہ تعریف اور اس کے معاملات کو دیکھا تو بادشاہ کے دل سے حسد جاتا رہا اور اس کے دل میں بھی حاتم طائی کی محبت پیدا ہو گئی۔ شیخ سعدی کہتے ہیں کہ محبت اور پیار سے دشمن کو بھی دوست بنایا جا سکتا ہے، دوسرے انسانوں کے دل جیتنا دراصل حج اکبر ہے۔
انسانوں کے جسموں پر حکمرانی کرنا آسان ہے، مگر دلوں پر حکمرانی، اصل حکمرانی ہوتی ہے۔ بہت بہت شکریہ، اللہ حافظ۔